السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ آج کاکڑ صاحب کے بارے میں کچھ خبریں پڑھ رہا تھا کہ وہ کاکڑ صاحب کیسے ان ایکشن ہو گئے ہیں۔ دس از کاکڑ 2، فرسٹ ون میں بھی نواز گانڈے کو نکالا تھا، شاید اس دفعہ بھی نکالے گا یا نہیں اس کی۔ وہ آج میں طارق متین بڑے میرے اگین ویری فیوریٹ اینکر ہیں، بہت اچھے شریف النفس انسان ہیں، تو وہ آج بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے کو مین بولیورڈ پہ روکا گیا اور ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، گاڑی بھی پکڑ لی گئی اور ان کی تشریف پہ لاتیں ماری گئی۔ ٹوئی کی بجائے ایک پولائٹ ورڈ تشریف ہے، مجھے تو پسند نہیں آیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو پسند آیا ہے، جو کہتے ہیں ہماری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں آپ کے ویلاگ، تو سرکار میں تشریف کہہ دیا کروں گا اپنے جبر پہ کہ اس نے اس کی تشریف ماری، ٹوئی ماری کی بجائے۔ اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے تک انہوں نے رگڑ دیا ہے کہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ کہاں ہے ریڈ لائن؟ کہاں ہے عمران خان سے پیار؟ وہ بتائیں نا، بولیں۔ یہ سارا نظر چوہان پہ چڑھائی پہ لگتا ہے یار، ویسے بہت عجیب بات ہے۔ اور میں تو اس کی برائیاں بتا رہا ہوں، میں تو اس کی تعریف کرتا ہی نہیں، میں تو کہتا ہوں اس کو ٹھیک رگڑا مل رہا ہے، قدرت اس کو رگڑا دے رہی ہے اور اس کو کوئی چانس نہیں ہے دوبارہ آنے کا۔ اب آپ دیکھیں کل انہوں نے پیمرا والوں نے وہ سارے جن پہ کیس بنے تھے، صابر شاپر شہین شبائی، اور وہ ان سب پہ جناب صاحب انہوں نے کہا پیمرا کو کہ کوئی ٹی وی پہ ان کو نہیں لیا کرے، چل فارغ۔ یہ شہین شبائی سبوئی للڑ سے کبھی آ جاتے تھے، یہ فراڈیے سے سارے۔ میں نے کرنل اکبر بھی اس میں تھا، میں نے کرنل اکبر کو کہا تھا جاؤ مرو، کیس لڑو۔ ابھی بھی منیرہ مستری اور چڑھے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے آپ نے انہیں بک کر دیا ہے۔ میں آپ کو کیس بتاؤں، ایک میں بڑا فالو کرتا ہوتا تھا اپنے ساتھ، جب میں زائلم کے لیے باہر نکلا امریکہ آیا، طاہا صدیقی انہی دنوں، اس سے 1 سال یا 6 مہینے پہلے پیرس آیا۔ طاہا سے تھوڑا رابطہ بھی رہتا تھا۔ طاہا بڑے انٹرنیشنل لیول کا جرنلسٹ تھا۔ میں تو خیر پرسیکیوشن فرام دا سول سروسز یا چھوٹے موٹے بلاگز لکھنے یا انہی سے تھی، فیس بک سوشل میڈیا ایکٹیویزم تھا۔ یہ غالباً انوائے ٹائمز یا ان کے لیے بھی طاہا صدیقی لگتا تھا۔ طاہا صدیقی نے بچے پکڑے، پیرس پہنچ گیا۔ طاہا جناب صاحب کل لکھ رہا تھا، اچھا ان دنوں ہی پاغفورہ تھا، پاغفورہ مجھے بھی ٹھس ٹھس کرتا تھا۔ میں کہتا تھا پاغفورے کو کہ یار تو جس طرح طاہا کو انوائٹ کر لے، مجھے بھی مجھے انوائٹ ہی نہیں کرتا تھا کہ تو آ جا، ہم تجھے کچھ نہیں۔ طاہا کو کہتا ہے کہ میں انوائٹ کر رہا ہوں تمہیں، تو ماؤ طاہا اس کو بڑے اچھے جواب دیتا تھا کہ جو تجھے کہہ رہے ہیں میرے جیسے بندے کہ انوائٹ کر، ان کو تو بلا نہیں رہا ہے، کیوں کہ تو نے مجھے پکڑ لینا ہے۔ طاہا انہی دنوں 2019 میں، پھر بعد میں 15 میں غالباً یہ آیا تھا، 19 میں سے واشنگٹن آنا ہوا۔ تو طاہا بتاتا ہے کہ واشنگٹن میں اس کے ساتھ جو حالات ہوئے، تازہ جمال خشکوجگی کا مرڈر ہوا تھا اور مارا تھا اسے کونسلیٹ ایمبیسی میں سعودی۔ تو طاہا بیچارے کو کہا جاتا تھا تو ایمبیسیوں کے پاس نہ جا۔ امریکہ میں بیچارے نے اتنی مشکل زندگی گزاری، جو کہ جیسے کہتے ہیں نا شہباز گل محیط پیرزادہ کو ادھر قتل کر دیں گے، محیط پیرزادہ بھی کہتا ہے میں آج قتل ہونے لگا ہوں، کل قتل ہونے لگا ہوں۔ وہی ایف بی آئی میرے گھر بھی آئی، وہی ڈرامہ، وہی سی آئی اے، کیونکہ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کرتی ہے، یرکاتی ہے۔ فوج کی جو پروٹیکٹر ہے، سپروائزر ہے، وہ سی آئی اے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیچارہ فرانس میں تھوڑا سا سیف ہو گیا۔ میں بھی جیسے کہتا ہوں کہ یار کاش ہم لوگ، میں روس اور چین میں ہوتا تو ذرا سیف ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بک بک ہے؟ مجھے زیادہ غبار تو لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ پہ ہے۔ کمیونسٹ نے بھی گند کیا لیکن اتنا زیادہ گند نہیں کیا، انہوں نے تو منافقت کی، انہوں نے منافقت تو نہیں نہ کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ڈکٹیٹوریل سیٹ اپ سے وہ ڈیلیور کر گئے۔ اچھا جی، تو اب آپ دیکھیں جھنڈے پہ، وہ یار آپ اٹھیں، آپ کچھ کریں، وہ مر جائیں گا۔ کل مجھے ایک بندہ کہتا ہے، وہ نظر صاحب، میں نے کہا جادو ٹونے پہ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا، مجھے کہتا ہے کہ تیرے خیال میں پنکی کا کتنی ایکسپرٹیز ہے؟ میں کہا پنکی کی ٹھیک ہے، میرے خیال میں حساب کتاب وہ ٹھیک لگا لیتی ہے، یہ اتنا بڑا ڈیفیکلٹ عمل نہیں ہے۔ اوکاڑے میں ایک اور آدمی ہوتا تھا، وہ پاؤں سے
اس کی ٹانگیں نہیں تھیں. تو میں اس کے پاس کئی دفعہ چلے جاتا تھا جب میں ادھر پوسٹڈ تھا. اس سے میں کچھ سیکھتا تھا. وہ تالا شالا دے دیتا تھا بند کر کے کہ یہ تالا لگا دیں, یہ جیسے سوئیوں شوئیوں کے ہیں. تو مجھے کہتا ہے کہ اچھا چلو تیرے خیال میں وہ ٹھیک ہے, تو پھر تو مجھے یہ بتا. بڑا انٹرسٹنگ اس نے سوال کیا. کہتا ہے مجھے یہ بتا چوہان کہ پھر وہ جادو کر کے عمران خان کو باہر بھی نکلوا سکتی تھی تو اس لیے انہوں نے اسے کیوں نہیں اریسٹ کیا. میں نے کہا یار تیرا سوال تو بہت اچھا ہے کہ اریسٹ کر لیتے, یہ جادو نہ کر سکتی, لیکن میرے خیال میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جادو ISI کے لیے کرتی. یہ ثابت ہوگا آپ کو کہ وہ ISI کے لیے جادو کرتی ہے, خان صاحب کے لیے نہیں. منزہ حسن اتنی دیر سے اسی PTI نال لو جی آج اس نے ٹھوک کے اپنا سارے کپڑے اتار کے کہا جی جاؤ 9 مئی کے گان. اور طارق متین جیسے بندے 9 مئی کی مذمت کرنی چاہیے نا. ہر بندہ سوائے میرے کیوں مذمت کرنی چاہیے, ان کی ایسی کی تیسی. یار فوج سے قبضہ چھڑائیں آپ کسی نہ کسی طریقے سے. کیا مذمت کیا کسی نے؟ آپ نے یہ ڈرامہ رچایا 9/11 کی طرح. الو کے پٹھے ایک 9/11 فراڈ سا ٹکا دیا, اس میں بےچارے اتنے بندے مارے گئے. طالبان کی ایک بیسٹ گورنمنٹ میری لائف میں جو میں نے دیکھی, ملا عمر کی, اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اور آپ ایسے ہی. تو یہ ساری بدماش, اور کتنا کل اس کو رگڑا ہے انہوں نے کاکڑ کو, اس کے کرپشن کیسز سارا. بلوچستان کو سنبھالنا ہے. وہ ادھر مجھے ایک ملا للو سا سنجرانی ٹرائب کا, کہتا ہے کہ سر جی ساڑیاں تے موجہ مہنگا کیوں. کہتا ہے ریکارڈ ایک ہمارا ایریے میں ہے, ہمارا ہی تھا, تو لیز ہے دی گورنمنٹ نے, اب لیز پہ گورنمنٹ کے پاس ہے. تو کہتا ہے کافی سارا علاقہ ہمارا ایران کے پاس گیا, ہم ایران سے بھی موجے کرتے ہیں, ادھر سے بھی. بلکہ مجھے کہتا تھا تب کہ عاطف ہمارا سردار ہے, تو سردار عاطف کے پاس وہ بڑا رنگیلا سا ہے, وہ موج میلا, اس کے پاس کلثوم نواز گئی. وہ جن دنوں ہوا اترا, وہ کلثوم نواز کی گاڑی جب اٹھا لی تھی, تو وہ دورہ کرنے گئی. تو سردار عاطف نے کہا ابھی بھی پہلا تینا اپنا کوئی تیرا حساب کتاب کریے. کہتا ہے 2-3 دن تو ٹکا کے اس نے کلثوم کے لی. پھر اس نے کہا دیکھیں گے یار آپ کا کرتے. یہ سردار یہ کر رہے ہیں. اور سردار وہ بڑا اچھا ہے, ایمی چو نے بہت اچھا کہا کہ ٹرائبل سیٹنگز پہ دنیا شاید واپس چلے. یہ نیشنل سٹیٹس نے پٹھا بٹھایا بدماشی سے. وہ بھٹو نے انسرجنسی جیسے بھٹو نے سٹارٹ یہ کیا تھا ملٹری آپریشن. اور پھر کہتا تھا وہ پہاڑوں کہتا تھا کب ختم ہو آپریشن. ہم لوگ کہتے تھے, پریس والے نے پوچھا, میں اگلے دن ہی بک میں لکھ رہا تھا, تو اس کو کہتا ہے کہ وہ پہاڑ کے جو اوپر چڑھا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کب نیچے آئے گا. پہاڑ کے اوپر تو اب منیرا مستری چڑھ گیا ہے نا, اب وہ بتائے گا کہ میں کب نیچے آؤں. یا وہ سرخ ہماری ریڈ لائن, یا وہ ریڈ لائن والے لوڑے بتائیں گے کہ سارا دن سوائے میرے پہ چڑھنے میں, نہ میں کوئی پاپولر ہوں, نہ میرا کوئی انفلوئنس ہے, نہ میرا کوئی کلٹ ہے, نہ میری کوئی پبلک. او یار تم چڑھنا ہے پیمرا پہ چڑھو. تم جھنڈے لے کے ذرا 1 لاکھ آؤ نا, کیسے وہ 1 لاکھ کو پکڑتے ہیں. تمہیں وہ اکیلا کر کے مار رہے ہیں. عمران خان کو وہ عبرت کا نشان بنا دیں گے. میں جی آپ کو اب انٹرنیشنل نیوز, کل میں ایک بڑی اچھی انٹرنیشنل نیوز دیکھی تھی یہ کنٹیمپٹ پہ. میں سم ہاؤ اور دی ادر اس کو ریکارڈ نہیں کر سکا. کسی کنٹری میں نا کنٹیمپٹ پہ بڑا ایکشن لیا گیا کہ وہ کوئی کام نہیں ہوا تھا یا اس طرح کا, یا شاید یہ زوما کا ہی تھا. میں زوما کا تو نہیں تھا, ارجنٹینا کا میں پڑھ رہا تھا. اگین ارجنٹینا بڑا آ رہا ہے اباؤٹ فائنینشیل کرائسس اینڈ چائنا کی طرف جانے کا. ایک بندے نے لیٹر ٹو ایڈیٹر کیٹو انسٹیٹیوٹ میں وہ کام کرتے ہیں, بہت زبردست. While dollarization can't solve all of Argentina's economic problems, it does provide a sound currency which makes it easier for people to save, invest and generate prolonged economic growth, as the low inflation rates of Ecuador, Panama and El Salvador demonstrate.
if you prevent the local ruling class from printing money indiscriminately, positive results begin to emerge. یہ کرنسی پرنٹ، جب آپ کی کرنسی وہ پیگ نہیں ہے ود گولڈ اور کسی کے ساتھ، تو پھر آپ یہ امریکہ نے رواج شروع کیا تھا کہ وہ اسی طرح پھر آپ لونز جون سے ہیں وہ کرنسی پرنٹ کر کے نکالتے ہیں. ڈالرائزیشن کیونکہ ارجنٹینا نے شروع اب کی ہے. اس کے بعد میں پڑھ رہا تھا کہ ایران میں 5 امریکی پریزنرز تھے، اور انہوں نے بلکہ کہا جی کہ ہم تو بہت دیر تک ادھر رہے ہیں، ہوسٹیجز تو صرف 4 days رہے تھے، اور ہم لوگ تو اس سے بہت زیادہ رہے ہیں، 6 times the duration of the hostages crisis. وہ 5 بیچارے، ان کو کل چھڑوایا گیا ہے. دیکھیں ایران، کیوں میرا دل کرتا ہے تہران میں، میں تو ڈاکٹر عابدی صاحب سے کہوں گا کہ یار مجھے کوئی تہران کا لے دیں کوئی اسٹیج ڈے. اور وہاں جناب صاحب انہوں نے 5 اپنے بندے ادھر سے چھڑوائے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے جناب صاحب جو ایران کے ادھر ایرانینس تھے، اور انہوں نے کوئی $6 بلین ان کا کوریا میں پڑا تھا، فریز کیا ہوا تھا. $6 بلین ساؤتھ کوریا میں ایران کا. انہوں نے کہا ریلیز کرو. امریکہ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ریلیز کر دیتے ہیں، لیکن تم اسے ہیومینیٹیرین اس پہ لگاؤ گے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم لگا دیتے ہیں. کس کو برا لگتا ہے؟ $6 بلین 1 بلین کے لیے پورا GHQ بنڈ رگڑتا رہا IMF کے لیے. اگلوں نے $6 بلین ٹکا لیا اس سے، امریکہ سے، اس سے آنا لینا مشکل ہے. F-16 کے وہ پیسے نہیں واپس کر رہا تھا کتا، وہ بھی کوئی کوئن میں کنجروں نے واپس کیے. یہ قومیں ہوتی ہیں، اب قوم نہیں ہے. آزادی ٹاؤن. اور کل اس نے بھی کہہ دیا، محیط پیرزادہ نے مجھے بتا رہا تھا، مجھے کسی نے ویلاگ اس کا بھیجا کہ یہ تقسیم ہی غلط تھی. چلو ہن محیط پیرزادہ نہیں جدوں ٹنگا چکیاں گئیاں نا پروکلیم ڈیفینڈر یہ سارے پروکلیم ڈیفینڈر بن گئے. چلو ہم پروکلیم ڈیفینڈر میں تو نہیں ہیں نا، کیونکہ ہم ان سے آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے ادھر آؤ، بات تمہاری ایسے کی تیسے، کیسے بنائیں ذرا، ہمیں کریں ہمارے خلاف کیس، ٹھیک ہے نا. ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. ریڈ لائن یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ نہیں عمران آئے گا عمران جائے گا، عمران اٹھ گیا عمران سو گیا اور عمران خان بیٹھ گیا. ایسی انہوں نے درگت بنانی ہے نا ان عمرانیوں کی، ٹھیک ہے نا. انہیں ہوش جائے گا بھٹو کے جالوں سے. ایک اور بڑی خبر اچھی تھی کہ واشنگٹن اسکول فاؤنڈر چیمپئن، وہ 92 سال کی عمر میں ایک عورت ادھر فوت ہوئی ہے. تو کیا زبردست وہ عورت تھی جی، ریئلی. وہ ہسٹری لیکچرر تھی 1957 میں. تو اس نے سوچا کہ World War I کے بعد they couldn't write a paragraph and plagiarized freely. That students knew nothing of the World War I, couldn't write a paragraph and plagiarized freely, as she wrote later from her perch at American University in Washington DC. 50s میں وہ ٹیچر آ کے بنی، بڑی اس کا بڑا اکمپلشڈ کیریئر ہے، مطلب آکسفورڈ سے وہ اسٹڈی کی ہے، روڈ اسکالر، اس کا خاوند روڈ اسکالر اور آکسفورڈ سے پڑھا. اس کی اپنی بھی بڑی لینگویجز میں بڑا اسے عبور رہا ہے. اور her greater triumph was the Washington International School in District of Columbia, founded by Goodman in 1966 with 3 children. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت صرف ادھر 3 بچے تھے، اور ٹیچنگ فورن لینگویجز ٹو چلڈرن ایز ینگ ایز 4 or 5. 3 children in the basement of her home. اپنی بیسمنٹ کے گھر سے 3 بچوں کے ساتھ. WIS has now about 900 students enrolled in the preschool through 12th grade. کلاسک ایگزام. میں اپنی کتاب میں ایک اپنا ایگزامپل اس طرح کے 2 سیٹ اپس کی ٹرائی کا مار رہا ہوں، اور میں کیوں فرسٹریٹ ہوا وہ میری آپ کتاب پڑھیں گے. بٹ ان US there is an environment. She did it.
یہ کام تھے کرنے والے. ابیب نے شاید ابیب پبلک اسکول بنایا تھا, یہ ابیب گروپ والوں نے, اچھا تھا, اب تو پٹ پٹ گیا ہے. بٹ نہ کوئی سیٹ کرے گا. ویسے تو سیٹھوں کا یہ کام ہی نہیں ہے, وہ تو رابن ہوڈ اسٹائل ہے. کمال ہے جی. اس عورت نے کہا ان کو ہسٹری کا ہی نہیں پتہ ہے ان سالوں کو. وہ انہوں نے ہسٹری دے پڑھاؤ. اعجاز بٹالوی پہلے دن آیا, ہمیں ایکوٹی پڑھا رہا ہے لاء میں. لاء اسکول میں ہم گئے, پہلا دن ایکوٹی کا لیکچر. سچ اے سینئر پرسن, پروفیشنل لائر اعجاز, ایکوٹی ہو سی گیا. پتہ نہیں کی بلایا کی پڑھایا. انہیں کہا جی پہلا تو دسو اتنے کس طرح پہنچے. وہ کسی نے کہا جی بس پہ, کسی نے کہا ٹرک پہ, کسی نے کہا بائیسیکل پہ. اس نے کہا نو 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 نو, یہ کلاس روم میں پہنچنے کا نہیں. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کیسے آئے, اس سے پہلے کیا تھا. او جی ماں پیو پیدا ہو گئے جی. نا 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 نا, پیچھے چلیں, ہسٹری میں چلیں. کیا ہوا, کیسے بنی دنیا. یہ سوالات ہیں جو آپ کو ارتھ کرنے میں کامیاب کریں گے. انکوائریز ہے through which you will succeed. ٹھیک ہے نا, جن کو روکا کیا. ٹھیک ہے نا, اور یو آر سفرنگ. اور نظر صاحب جیسا بندہ کوئی بتا دے کہ یار پارٹیشن ہی غلط سی, وہ اپنا 13 سال دی کڑی دینے دوڑائی سی حرامی, وہ ایجنٹ سی, ٹاؤٹ سی, وہ چڑھ جاؤ جی, نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ. بھگت تسی رہے ہو دا, میں تو بھگت بھی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا دال واتا ہو کبے دے ٹھوڈ بجا تے وہ کب سدھا ہو گیا. ساڈا امریکہ آ کے کب سدھا ہو گیا. نہیں تو تسی تے ساڈے دھوئیں کٹائے سی نا تے پاکستان. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ایک اور خبر زوما کی ہے, بڑی دلچسپ ہے. کہ ایک میں ٹاؤن کی بتاتا ہوں کہ ہوائی میں ایک ٹاؤن جو ہے وہ پچھلے دنوں ادھر فلڈ کی وجہ سے جون سا ہے, ٹاؤن از لیفٹ ود جسٹ ایش اینڈ اینگوش. اللہ تعالیٰ کی تباہی جس طرح میں نے وہ ادھر ایک ٹاؤن میں جا کے اوپر دیکھی تھی, اسی طرح کا بالکل جیسے ورمونٹ میں نے دیکھی تھی, ورمونٹ کے کیپٹل سٹی میں. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح ایک لہینا ہوائی میں ٹاؤن ہے جو بالکل تہس نہس ہیوریکین سے ہو گیا, آگ لگ گئی. ایک میاں بیوی نے کوئی $50,000 کی سیونگ رکھی تھی, سارے لوگ دباڑا دوڑے. انہوں نے کہا جی ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. پتہ نہیں مل گئی نہیں مل گئی, شارٹ باڈیز اور یہ چیزیں کچھ نظر آئیں. 50-60 لوگ فوت ہو گئے اس میں. قدرت کے خلاف آپ کی جو ٹاؤن رہتی ہیں نا, اس پہ ذرا تھوڑا سا میرا تھا. اچھا, ایک اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے زوما کو ساؤتھ افریقہ میں نا جیل بھیجا ہوا تھا, تو اس کو نا ذرا تھوڑا سا اس سے ریلیف دیا گیا ہے کیونکہ جیل کراؤڈڈ تھی. تو زوما صاحب کو نا, تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ریڈ لائنیں ہیں نا عمران خان کے, وہ جیل کراؤڈ کر دیں, اٹک کی جیل کراؤڈ کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو شاید عمران خان کا بھی اس میں داغ لگ جائے. With his release under the program, it is unlikely that Mr. Zuma will serve more time in prison on the contempt charge. اچھا, یہ contempt کا اس پہ تھا جی, اور contempt پہ صدر کو اندر کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا, contempt کا شہباز شریف کو جو اب یہ پی ٹی آئی والے کر نہیں رہے ہیں کہ شہباز شریف پہ contempt لگائیں جی. ٹھیک ہے نا جی, لگائیں تو صحیح کہ بیونڈ کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے جی. Mr. Zuma's political party of giving him preferred treatment to enroll out of the overcrowded program on the day he reported to jail. یہ تو اس کو مطلب نکالا ہے. Mr. Zuma had served just 2 months of a 15-month sentence in 2021 for defying Mr. Zuma had served just 2 months of a 15-month sentence for defying a court order to testify before a national inquiry on corruption when he was released on medical parole by the corrections commissioner, at the time a close political ally. But last year an appeals court ruled that Mr. Zuma's release was unlawful
and that he had to return to prison to serve the remainder of the sentence, a decision upheld by the country's highest judicial body last month. اندازہ لگائیں زوما نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ انہوں نے ایک دفعہ اس نے جان چھڑا لی، اس کے وقف تھے کو میڈیکل گراؤنڈ پہ پیرول لے لیا، انہوں نے پھر تنا ایپلیٹ کورٹ نے بھی اور ہائیسٹ جوڈیشل کورٹ نے۔ یار ساؤتھ افریقہ جن کے بارے میں نیلسن منڈیلا نے کہا وہ ایک کالیو تواڈے لیے میں نہیں جنگ لڑی ہو جیو یہ تے چنگا میں نہ گورے چنگے سی یہ نالوں، وہ کالے بھی اس وقت آپ سے اچھے ہیں، آپ کی کورٹس جو یہ کاکڑ سا دیکھ لیں، روڑا سا ہے جی، اس کے بارے میں اتنی طاہا صدیقی نے لکھا، عائشہ صدیقی نے لکھا، ہر بندہ نے جس سے انٹریکشن کیا کہ یہ واہیات بدماش آدمی، کانا آدمی چاہیے تھا منیرہ مستری کو، روڑا سا کانا سا سارا بلوچستان کٹھا کر لیا، سنجرانی ایکٹنگ صدر لگ جائے گا۔ آپ کے میں ایک پھر آپ سے درخواست، مدمانہ درخواست کر رہا ہوں، میری باتیں پسند نہ آئیں، میرے پہ نہ چڑھائی کریں، میرے پاس چوائس ہے، میں ریموو کر دوں گا کامنٹ، ٹھیک ہے نا؟ اپنے گریبان میں جھانکے، آپ کو جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان کا نام ایک کتا بن گیا ہے، نام فار دی اسٹیبلشمنٹ، بالکل نہیں لیا جائے گا، جس ٹویسے کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عادل راجہ شاہجہ جو دکانیں چلا رہے ہیں، روز کہتے ہیں آج عمران قتل ہو جائے گا کل، اب وہ عمران کے قتل ہونے پہ اپنی دکانداری کر رہے ہیں۔ کیا یار آپ لوگ ہیں، ہم اس مقصد کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ ہم سے تو جانور اچھے ہیں یار، ان کو میمیں پیار کرتی ہیں، اپنے پٹوں پہ بٹھاتی ہیں یار، یہ بلیاں کتے صبح سیر کرا رہی ہوتی ہیں۔ دعا کریں آپ اس طرح کے جانور بنیں، کسی گوری میم آپ کو نہلائے شہلائے۔ اللہ نے